جی ہاں نہیں ذکر اچھا رک جا نہیں بات آپس کی لڑائی نے آپس کے جھگڑے نے اللہ کے گھر کو بند کر دیا. وہ صحابہ تھے جو اللہ کے گھر بنانے کے لیے لڑے، جنہوں نے جنگیں کی، اپنے بچے قربان کر دیے. حسن اسی لیے تو کریں تاکہ دین پھیلے، عبادتیں اللہ اللہ راضی کہاں کرو اللہ مسجد ہی میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں توجہ میری طرف توجہ رکھو. میں تم سے ہاں سن تو لو پہلے کوئی بات، پہلے میری سن لو. اب پہلے میری سن لو. خود بتاؤ، ہم سب بھائی بھائی ہیں نہیں آپس میں؟ تم کوئی سی برادری کو ہو، تم اپنے دنیاوی اعتبار سے جو چاروں کمارو، مسجد میں دروازے میں گھسو تو سب ایک. یہی وجہ ہے صف میں جب کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ سید ہو، پٹھان ہو، ترک ہو، شیخ ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، صف میں سب برابر ہے. صف میں سب. تو مسجد یہ سبق دیتی ہے کہ تم باہر اپنے خاندان کے ہو، اپنے ماں باپ کے ہو، سب کے ہو، لیکن جب مسجد میں آ جاتے ہو تو اب اگر امام اللہ اکبر کہے گا تبھی تمہیں اللہ اور کہہ کے پیچھے جانا. امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہ تبھی تمہیں ربنا لک الحمد کہہ کے کھڑے ہونا. امام اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے تو اس کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، پردھان ہو، امیر ہو، غریب ہو، بات والا ہو یا کم بات والا ہو. تو مسجدیں ہماری اتحاد کا سبق دے رہی نہیں دے رہی دے رہی. یہ بات اگر دوسرے گاؤں والے سنیں تو یہ ہماری بہت بدنامی کی بات ہے کہ اتنا بڑا گاؤں ہے، سب لوگوں نے اپنے اپنے دروازے، اگر تمہارا نا پانی بند کر دیا جائے پن نالے گا تو اس سے ہی بتا رہے ہوں تم جب تک کھلوا نہیں لوگے تب تک لڑتے ہی رہو گے، چین سے نہیں بیٹھو گے. اور پورا گاؤں خاموش ہے، آرام سے ہے، مسجد بند پڑی ہے آپس کے جھگڑوں نے. کیوں؟ آپس میں لڑائی ہو گئی ہوگی. میں کس کی کہوں؟ اب بتاؤ وہ شخص اگر جس نے ایسی بنیاد رکھ دی، اللہ تعالیٰ اس سے کتنا ناراض ہوتا ہوگا. اے اللہ مولا تو اس سے راضی ہو جا اور اس کے دل میں یہ ڈال دے پروردگار کہ اب میں ضرور انشاءاللہ مسجد کو کھلواؤں گا. پیچھے کی جتنی بھی برائیاں جس کی تھی سب ختم کر دو، اللہ معاف کرنا. اب سے اچھا وہی عدالت میں بھی، اگر عدالت جو ہوتی ہے وہ بھی انسانوں پر فائز ہوتی ہے. اگر دونوں طرف کے لوگ جا کر کے پہنچ جائیں تو عدالت کیا کرے گی؟ اور عدالت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم ہی تو ہیں. عدالت تک پہنچانے والے ہم ہی تو عدالت سے لانے والے بھی ہم ہی ہو سکتے ہیں. پہلے ہم اتفاق تو کریں، آپس میں میل محبت تو کریں. اگر تم نے اتفاق کر لیا میل محبت، ایسی 2 مسجدیں بنا کھڑی کر دو، اللہ نے تمہیں اتنا دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کل کوئی کھلوا لو، سمجھ میں آگے؟ جیسے جیسے کاغذ بنتے جائے اتفاق اچھی بات ہے، اگر اتفاق ہے تو سب میں، جیسے جیسے کام ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے کام آگے بڑھا لو. ٹھیک ہے؟ تم میرا اتنا کہنا مانو گے؟ کوئی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچو گے. ایسا نہیں کہ تو نے بند کرائی تھی ان نے بند کرائی تھی، ایسا کرو گے پھر دیکھو چینٹ اگر ہوتی ہے نا اس کو جب تک کرے دو اتنی بڑھتی، ہمیں اس کو گھٹانا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی کسی کے بارے میں زبان تو نہیں کھولے گا. میری یہ بات مانو گے؟ بولے انشاءاللہ. اگر مانو گے تو بخدا کہہ رہا ہوں میں نبی کے صدقے میں ایسی دعا کر کے جاؤں گا انشاءاللہ بیڑا پارا. سمجھ میں؟ ہاں ہاں بات آپ کی صحیح ہے، بات آپ کی، لیکن ہم 100 لوگ ہیں. لیکن اب اسے ہمیں حفاظت
جی ہاں نہیں ذکر اچھا رک جا نہیں بات صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی بات سمجھنے کی، ان کی آواز تمہیں تیز لگ رہی ہے لیکن بات ان کی صحیح ہے، بات ان کی صحیح ہے۔ ہاں چلو کہیں بھی ہاں اچھا یہ ہے جڑ۔ اب توجہ اگر ہمیں دینا ہی ہے، اگر ہمیں کرنا ہی ہے، اگر مان لو ہمیں کرنا ہی ہے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا کہ حل نہ ہو، اگر ہم نیت کر لیں تو، اور اگر ہمیں نیت نہیں کرنی ہے تو کوئی چیز ایسا نہیں ہے جو ہم کر لیں۔ اب ان کی بات اچھی لگی کہ جو یہاں نہیں ان سے وعدہ کون کرائے گا، مگر دیکھو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے، پھر ان کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتے گئے، ان کے ساتھ پھر اور چلے، آج پوری دنیا میں دین اور اسلام پھیل گیا۔ سب سے پہلے ایک مسجد بنی، اگر مان لو جتنے لوگوں نے عہد کر لیا اور ہم اتفاق سے رہے، اسی اس پہ رہے، اور پھر بھی مسجد نہیں بنی تو ہماری کل سے یہ زندگی نیکیوں میں لکھی جائے گی۔ کیوں؟ ہم نے قدم اچھے کام کی طرف اٹھایا۔ کتنی جنگیں ہوئی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے سب جنگیں کامیاب ہو گئی ہیں، سمجھ رہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے جو کامیاب نہیں ہے اس میں ان کو ثواب نہیں ملا، ثواب ملا ہے۔ اگر ہم یہی سوچ کے اگر پیچھے ہی قدم بڑھاتے چلے جائیں تو کوئی اور نہیں آئے گا جو آ کر کے بنائے۔ ایک نہ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام، بات نکل گئی آگے تو بتا دوں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تقریریں کی ہیں، تبلیغیں کی ہیں، لوگوں کے سامنے روئے ہیں، دامن پھیلا کر کے انہیں دین اور اسلام کی بھیک مانگی ہے، اور یہ کہا ہے کہ سدھر جاؤ، مان جاؤ۔ لوگوں نے انہیں پتھر مارے، خون چھنکایا، ان کے جوتیاں خون میں بھر گئیں، یہ ساری چیزیں رہیں 950 سال، ایک دن نہیں بلکہ 950 سال، بہت دن ہوتے۔ معلوم ہے کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ 88 لوگ، کل 88۔ اور حضرت صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی 78 لکھتے، یہ دو روایت 78 اور 88۔ اب میں نے زیادہ والی 88 لوگ ایمان، 950 سال مسلسل قرآن میں سورہ نوح پوری پڑھی، سمجھے؟ قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا، پورا قرآن میں یہ ذکر 950 سال تک، مگر انہوں نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، انہیں ہر قدم کا ثواب ملا۔ اگر ہم یہی سوچ کے، جیسے چچا نے ہم بتایا، یہی سوچ کے اگر ہم آگے نہ بڑھیں اور پیچھے ہٹتے چلے جائیں تو پھر ہمارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ہم پیچھے ہٹتے چلے جائیں، اگلا آدمی کیا کر رہا ہے؟ ہمیں اپنے لیے اپنے آپ سے خود سے بھلائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنے لیے اپنے آپ سے بھلائی کرنی ہے۔ اتنا تو کرو گے بولو، اتنا تو کرو گے بولو، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ایک دن وہ آئے گا، دیکھنا، اب یہ بتا رہے ہیں کورٹ سے اور یہ سب لوگ لگ جائیں، ایک دن وہ آئے گا، انشاءاللہ 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 مسجد یہاں پر میناروں سے آوازیں آئیں گی اذان کی، انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر تم لوگ اگر اتنے تو بہت ہوتے ہیں، ایک جو ہوتی ہے نا پھنی بولتے ہیں، پورے لٹھے کو پھاڑ دیتی ہے، چھینی بولتے ہیں، چھینی بولتے کہ وہ لوہے کی اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے چھینی، اسے لٹھے میں رکھ کر ہتھوڑے میں پورے اس کو پھاڑ دیتی ہے، سمجھے؟ ایک آدمی بھی اگر چل پڑے پھر آگے چلے، میں اکیلا ہی چلاتا، ڈاکٹر اقبال نے کہا میں اکیلا ہی چلاتا جانب سفر، کارواں بڑھتا گیا۔ کتنا پیارا شعر ہے، لوگ ساتھ آتے گئے،
کارواں بڑھتا جائے. میری کسی بھائی کو اگر بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں گھر گھر میں دین اور اسلام پہنچے، دین اور اسلام کی باتیں پہنچے، اور آپس میں میل محبت پیار کا پیغام پہنچے. اگر کوئی بڑا تیز آواز میں بولے اس کو سن لو، ان کے پھر وہ غصہ جو ہے نا ان کا وہ سب نکل جائے گا، اور وہ صحیح بات. اور اگر نہیں سنو گے، آدھے پر روک دو گے تو انہیں اور زیادہ غصہ آئے گا، اور غصے میں آدھی باتیں نکلیں گی، پھر وہ اپنی بھی طرف سے دو ایک ٹھوک دیں گے. سمجھ؟ اس لیے کبھی کبھی پتہ نہیں، یہ مت سمجھو ساری باتیں میں یہ اچھی کہوں گا. جنہیں کتنے تو مجھے لوگوں سے تقریریں ملتی ہیں، یعنی کتنی باتیں آپ جیسے لوگوں سے ملتی ہیں مجھے، یعنی کتنی باتیں سمجھ میں آ رہی ہے. کوئی پتہ نہیں آپ میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو. میں تو یہی دعائیں کر کے جاؤں گا، مولا پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں، مولا تو ان کو اتنا دے مولا، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے، اور یہ اللہ کے گھر پہ لگ جائیں. اگر اس زمین پہ جھگڑا ہو رہا ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ دوسری جگہ مسجد بنی نہیں سکتی، یا ایسا نہیں ہے کہ تم بالکل اللہ نہ کرے کہ بالکل ہی اتنا نہیں ہمارے پاس کہ ہم کر کے ایک مسجد کی جگہ خرید لیں. جن کتنے ایسے اکیلا بھی بنوا دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. آدمی کوشش، یہ جھگڑا چل رہا کورٹ میں ہے، جب ہوتا رہے گا سمجھے. اگر ہم اٹھ گئے لاؤ بھائی چندہ دو ہمیں یہ بنانا ایسا، بہرحال کوشش پوری کرنا، قدم آگے کو بڑھاتے رہنا. اگر یہ سوچتے رہیں یہ کورٹ میں ہو نہیں رہی ہے، اور اذان مسجد سے ہو نہیں رہی ہے، سمجھ، اذان مسجد سے ہو نہیں رہی ہے. اچھا اذان نماز ہو رہی ہے، اچھا کام رک گیا ہے، مطلب عمارت رک گئی ہے. ہاں مطلب عمارت بننا، بلڈنگ بننا یہاں چوکٹوں تک ہو گئی ہے اور اوپر تک، تو وہ بھی انشاءاللہ کام. اذانیں ہو رہی ہے، بتاؤ تم، نماز بھی ہو رہی ہے. اچھا امام صاحب کون سے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، بڑھیا. وہی میں سمجھا بالکل تالے پڑے ہوئے ہیں، بالکل بند ہے. اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے. اذانوں پر دھیان، نمازوں پر دھیان، اور آپس کی جو خرافات ہیں چاہے ایک دوسرے کی آپس کی ہو یا کسی کی بھی ہو، وہ دل سے میل نکال دینا اور اچھے بن کے رہنا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق، اب ٹائم بہت ہو گیا، برہم دو بیٹا، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں انشاءاللہ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے.